بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي در شریف پڑھ لیے سارے لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ٹھیک ہے۔ سورہ ملک کے تعلق سے یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، جیسے کہ یہ ہمیں آخرت میں قبر میں اس کے عذاب سے بچائے گا، آخرت میں جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سورت سفارش کرے گی۔ سورہ ملک کا جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی کہ آپ اس آسمان میں غور کیجئے، زمین میں غور کیجئے، اللہ کی تخلیق جو ہے یا تخلیق کائنات اس میں غور کیجئے اور پھر آپ اللہ کو پالیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ جو لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا ایک پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ ان سب نشانیوں کے باوجود، اللہ کی نشانیاں ہر ایک جگہ کھلی ہوئی ہیں، باوجود اس نشانیوں کو دیکھنے کے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کرتے اور وہ صحیح راہ پہ چلتے، وہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ باوجود ساری چیزوں کو دیکھنے کے وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے منظر کشی کی کہ آخرت میں کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، جہنم میں کس طرح انہیں ڈالا جائے گا، جہنم چگاڑ مار رہی ہوگی اور پھر کس طرح سے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر ان سے دروغہ سوال کرے گا کہ کیا بھائی تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں ڈرانے والا آیا تھا، لیکن کیا ہے کہ ہم نے عقل نہیں استعمال کیا، ہم اس کی بات نہیں سمجھے، ہم اس کو سنے نہیں، عذر بیان ہی کریں گے، لیکن یہ سارا عذر یہ کسی کام کا ان کو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد رکوع مکمل ہو گیا تھا، لیکن 3 آیتیں ہماری چھٹی ہوئی تھیں، 3 آیتوں میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں جنت میں جانے والے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ان لوگوں کے تعلق سے بیان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی باتیں بنیادی ذکر کی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق تھیں اور ایک سوال کا انداز تھا۔ ان 3 آیتوں کو ہم کور کر لیتے ہیں ابھی فوراً، اور پھر اس کے بعد فوراً جو پچھلے ہفتے تفسیر ہم لوگوں نے کی تھی 1 منٹ میں اس کا ریویژن کر کے پھر آج انشاءاللہ آگے ہم اس کے بڑھ جائیں گے۔ تیار ہیں سب؟ جی سر۔ الحمدللہ الحمدللہ، چلیے ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ دیکھیے وہاں تک تو ذکر ہو گیا تھا، کس کا ذکر ہو گیا تھا کہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ کیا بھائی مطلب ان انتم قالوا بلا قد جاءنا، وہ دروغہ سوال کرتا ہے جب ان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، ان سے کہتا ہے خزنتها سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، ان سے دروغہ جہنم کا سوال ہے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بلا شبہ بھائی ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے ان لوگوں کو جھٹلایا، ان ڈرانے والوں کو، نبیوں کو، ان انبیاء کو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان پیغمبروں کو ہم لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، تم تو بہت بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر کیا تھا، وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع، کاش کی ہم سن لیتے، او نعقل، کاش کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ابھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ معاملہ، تو پھر ہم کیا کرتے، دوزخیوں میں سے ہم نہیں بنتے۔ تو یہ ایک کنورسیشن ہے جو ان لوگوں کے عذاب کو اور دوبالا کر دے گا۔ ایک تو ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، اوپر سے یہ ہے کہ انہیں افسوس بھی دلایا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب دعوت ملتی ہے تو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ اللہ کی جب دعوت یا پھر اللہ کی طرف دعوت دیتی ہوئی کوئی چیز، کوئی مخلوق آتی ہے تو فوراً ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جانا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو، یا پھر اس میں اشارہ تو سیدھے ان لوگوں کے لیے جو بالکل واضح طور پر کھلم کھلا اللہ کا انکار کرنے والے، کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، فاعترفوا بذنبہم۔ اچھا، یہ کنورسیشن ہونے کے بعد
سمجھا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے اب تو یہ جرم کا اقرار کر لیے تو اب شاید ان کو بخشا جائے. نہیں، دنیا ہے دار العمل، دنیا تک آپ کو مہلت دی گئی تھی. اب چونکہ دنیا میں آپ نے نہیں مانا اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں، ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اگر ہم سن لیتے ان کی باتوں کو، ان نبیوں کے، ان رسول کے، ان پیغمبروں کی باتوں کو سن لیتے ہم، یا پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے تو کیا ہوتے؟ ہم دوزخیوں میں نہیں ہوتے. انہوں نے اگرچہ اقرار کر لیا، لیکن کیا ہے دنیا میں اگر آپ ان چیزوں کو مانتے اور پھر توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے تو آپ کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن آپ نے دنیا میں یہ موقع گوا دیا، لہذا آخرت میں آپ افسوس کر رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. فاعترفوا بذنبہم، دفع ہو جاؤ یہاں سے. فسحقا، جب وہ اپنے بارے میں اقرار کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، دفع ہو جائیے یہاں سے. آپ نے اپنا اقرار کر لیا لیکن آپ کا اقرار ابھی کسی کام کا نہیں ہے. آپ جائیے دوزخ میں، جائیے دوزخ میں جائیے، جنتیوں میں سے آپ کا شمار نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو لوگ، ان لوگوں کا ذکر تو ہو گیا جو لوگ اللہ کا انکار کیے، کفر کیے، ساری نشانیوں کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا یا نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کا تو ذکر ہو گیا کہ ان لوگوں کے لیے جہنم رسید ہے. اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب کو ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں. کیسے؟ بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ اپنے رب کو دیکھ لیے، یعنی کہ وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں اگرچہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا یقین ہے کہ ہمارا رب ہے. ان کا یقین ہے کہ یہ جو پوری کائنات چل رہی ہے، یہ جو نظام جاری اور ساری ہے، یہ جو جنت، یہ جو ہواؤں کا بہنا ہے، یہ جو ندیوں کا تلاطم ہے، یہ جو ہمارے دل کی دھڑکن کا دھک دھک، دل کا دھک دھک کرنا ہے، یہ جو پرندوں کا اڑنا ہے، یہ جو فصلوں کا اگنا ہے، یہ جو دن کا آنا ہے پھر رات کا آنا ہے، دن کا چھپنا ہے، سورج کا نکلنا ہے، اس کا ڈوبنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو پوری جہان گردش کر رہی ہے، یہ خود نہیں گردش کر رہی ہے بلکہ کوئی اس کو پیچھے ہے، اب اللہ تعالیٰ. اور وہ پیچھے جو ہے اس کے، وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، وہ پالنہار ہے، وہ خالق ہے. اس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اس نے سب کو پیدا کیا. اسی نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی نے تمام انبیاء کو بھیجا. حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا اللہ کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے اللہ کو مانتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یخشونا، ڈرتے ہیں. ڈرنے کے تعلق سے جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو یہ بات واضح رکھنی چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ اللہ کا ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈر ایسا ہے کہ وہ ڈر کتے، بھیڑیے، شیر، سانپ، بچھو کو دیکھ کر کے جو ڈر ہو جاتا ہے، جو یہ وحشتناک جانور ہیں، کوئی سانپ دیکھ لے اپنے گھر میں نکلے تو کیا ہے؟ وہ ڈر جائے گا، فوراً اس کے دل پہ ہیبت طاری ہو جائے گی. اللہ کا ڈر یہ ڈر نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس معنی میں ڈرے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اپنے ہر جگہ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے، جس طرح سے آپ جاتے ہیں کہیں سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں یا پھر آپ اسی طرح سے کسی مال وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی دکاندار نہیں ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، لیکن اور آپ کے سامنے سامان پورا لگا ہوا ہے اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سامان لگا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن صرف اوپر آپ کو لکھا کہیں رہتا ہے یو آر انڈر CCTV کیمرہ، کہ آپ کیمرے کی نظر میں. لہذا آپ کیا ہے؟ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جس سے پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے زندگی کے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے اس کیے ہوئے کا جواب دینا ہے. اب وہ کام اچھا ہے، بھلا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، خیر کا ہے، کر گزریے. اور اگر وہ کام آپ کے دل کو کھٹک رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ کے دل کو کھٹک رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا ہے، آپ اس سے بچ جائیے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے ان الذین یخشون ربهم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے غضب پر میں کتنا بھی غصہ ہو جاؤں لیکن میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عاقبت سے ڈرنا، اپنے آخرت سے ڈرنا ہے نا، کہ ہمیں اپنے اعمال سے ڈرنا، کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ سے ڈر اس معنی میں کرنا ہے نا.
ہاں، اس معنی میں نہیں ڈرنا کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، ہم تو اللہ بہت ظلم کرنے والا، اللہ بہت غصے والے، نعوذ باللہ، یہ نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا، اور یہ ہر پل یاد رکھنا کہ اللہ کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کے تعلق سے جواب دہ ہونا ہے۔ اچھا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے نا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے۔ اچھا، ان کے لیے مغفرت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے گناہ، مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے، معافی کیوں ہوتی ہے؟ معافی اس معنی میں ہوتی ہے جب جرم سامنے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، کچھ جرم، کچھ گناہ ہم سے ہوں گے، تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوا، چھوٹا یا بڑا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں وہ رجوع کرتے ہیں، فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے مغفرت دے دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم ڈرنے والے ہو اور ڈرنے والوں کے لیے معافی۔ اور کیا ہے؟ اجر عظیم، وہ اجر کبیر، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے نا؟ جیسے ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ کبیر، کبیر مطلب وہ بہت ایسا نہیں ہے بڑا۔ کہ اچانک ایک بار دے دیا گیا، ہے نا؟ وہ مسلسل وہ بڑی چیز رہے گی۔ اجر کبیر کا مطلب یہ بہت بڑا، بے شمار۔ بے شمار کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے، انسان کی جو فطرت ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ گناہ کرنے کی ہے نا؟ مطلب اس کے اندر شیطان والی بھی صفت ہے اور رحمان والی بھی صفت ہے، فرشتوں والی بھی صفت ہے، یعنی کہ اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے خیر بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا میں اللہ نے اختیار دے دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ گناہ ہم سے ہو سکتا ہے، غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، تبھی اللہ کی طرف سے اللہ کی جو صفت مغفرت والی ہے، غفار والی ہے، وہ تبھی ظاہر ہوگی جب انسان گناہ ہو، اور انسان سے گناہ ہونا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد معاملہ تب خراب ہو جاتا ہے جب انسان، ایک تو یہ کہ گناہ کیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ اتنا بے ہوش ہو گیا، اس کے دل کی حس مر گئی کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بالکل گناہ کیے جا رہا دھڑلے سے۔ اور ایک وہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی کسی سے، اور فوراً اس کو احساس ہوا کہ ہاں یار مجھ سے غلط ہو گیا، لہذا جب غلط ہو گیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ ایک بہت بنیادی فرق یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، غلطی شیطان نے بھی کی، شیطان نے بھی سرکشی کی اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اس نے آرگومنٹ کیا، بحث کیا، دلیل دی اپنی، اور غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ اللہ نے ایک بات منع کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ کر گزرے، ان سے ہو گئی غلطی۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ شیطان نے غلطی کرنے کے بعد اللہ سے بحث و مباحثہ کیا، اپنے غلطی کا اقرار نہیں کیا، معافی نہیں چاہا، بحث و مباحثہ کیا، اور پھر دلیل حجت دی کہ میں صحیح ہوں، اور پھر لاسٹ میں اللہ نے اس کو کیا کیا؟ رجیم، دھتکار دیا، بھگا دیا، ہمیشہ کے لیے بھگا دیا، وہ آخرت میں بھی جہنم میں ہی رہے گا۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ان سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب کریم، انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے رب کریم اگر آپ نہیں معاف کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب کون رحم کرے گا؟ تب تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہوئی، لیکن ان کی غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے اپنی غلطی پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگی، معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ لیکن شیطان نے جب غلطی کی تو اس نے غلطی کی معافی مانگنے کے بجائے اللہ سے بحث و مباحثہ کی۔ لہٰذا غلطی دونوں جگہ ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت مانتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے جس کا جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن جب انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ اشرف المخلوقات کی جو صفت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان والا کام کرنے لگتا ہے، غلطی ہو رہی ہے لیکن معافی نہیں مانگ رہا۔ لہذا غلطی ہو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہو سکتی ہے، اول یہ کہ غلطی سے بچنا ہے، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہی ہے، اور جب ایسا بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ اجر کبیر، اس کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، اور بہت زیادہ ثواب ہے، ثواب ہے، اجر عظیم۔ اب دیکھیے کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات اور کہہ رہے ہیں،
غور کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات چھپا کر کے کہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہے، جہاں پہ لگا ہے آپ اسی میں کام کر سکتے ہیں، ارے اس سے وہاں جہاں پہ اس کا دائرہ ہے آپ وہاں نہ کیجئے، ایسی جگہ چلے جائیے جہاں سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے آپ وہاں پہ اپنا کام کیجئے، کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، آپ بچ جائیں گے کیمرے سے، ہے نا، دنیا کا معاملہ تو یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ کیسا ہے؟ اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، یہاں جی ریکارڈنگ چل رہی ہے سب، بالکل ہے نا۔ وہ تو مطلب چھوڑیے باہر کی باتیں، چھوڑیے آپ کا دل خود، آپ اپنے دل میں ایک بات چھپاتے ہیں یا پھر اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں کیا اللہ کے ریکارڈ ہے۔ اب آپ کہاں بچ کے جائیں گے؟ کچھ کہیں ہاں؟ کوئی چھپ ہی نہیں سکتا۔ کہیں کوئی جگہ ہو تو آپ جائیے، چھپ جائیے، وہاں کیجئے گناہ، لیکن اگر کوئی جگہ نہیں دکھ رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے، کیوں؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپا کر اپنی بات کہو یا پھر کھول کر کے بیان کر دو۔ اللہ کے یہاں تو چھپی ہوئی بات اور کھول کر بیان کی ہوئی بات دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو کہاں کے بھید جاننے والا ہے؟ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست صفت ہے، علیم ہے، علیم ہے، علم ہے، اس کو علم ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، میرے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ عمل کر کے تو دوسری بات ہے، لیکن دل میں کیا چل رہا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بذات الصدور، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے نا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو آخر کی 3 آیتیں ہیں، وہ آیتیں جب نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، اس میں اس جانب اشارہ تھا کہ اگرچہ تم کوئی ایسی بات جو تم اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا محاسبہ کر لے گا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضری ہوئی، پھر ایک بات ہوئی کہ بھائی دل کا بات کیا ہے، دل کی بات کیا ہے، دل میں تو بہت سارے خیالات ہمارے آ جاتے ہیں، کیسے ہم روکیں؟ تو ہم اس خیالات پہ ہماری قدرت نہیں ہے۔ اب اچانک کوئی خیال آ گیا، اور اگرچہ وہ خیال غلط تھا یا صحیح تھا وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں خیال آ گیا اور اس پہ بھی ہم پکڑے جائیں گے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر مطلب تو کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ، کسی کے اوقات سے زیادہ اس پر برڈن اور بھار نہیں ڈالتا۔ تو اس میں اس آیت میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ دیکھیے دل میں آنے والے خیالات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے نا، یہ تو پکا ہے، طے ہے بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ دل میں آنے کا مطلب سوچنے سے پہلے بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اس سے بھی باخبر ہے کہ کیا خیال آئے گا بندے کے دل میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ دل میں آنے والے خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، معاف کر، کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی۔ پکڑ کب ہے؟ جب آپ اس دل میں آنے والے خیالات کو کیا کریں؟ نیت کریں، نیت کو ارادے میں بدلیں، ارادے کو کر گزریں۔ جب آپ نے اس غلط عمل کو، اس گناہ کے تعلق سے دل میں ایک بات آئی تھی اور پھر آپ نے فوراً اس سے ہٹا لیا اپنے آپ کو، تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب آپ جو ہے اس دل میں آئے ہوئے گناہ کے خیال کو اب نیت میں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، پلاننگ کریں، پھر اس کے بعد ارادہ کر لے گا اب کر ہی گزرنا ہے، تب بھی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں۔ لیکن جب آپ اس گناہ کو کر گزرتے ہیں، کر دیا آپ نے، ظاہر ہو گیا آپ کے بدن سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کی چیزوں، تو پھر کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ میں وہ چیز گناہ میں شمار ہو جاتا ہے، ایک گناہ آپ کا لکھ جاتا ہے۔ لہذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کی بات تو جانتا ہے، اتنا زبردست اللہ کا سسٹم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، انہ اقرب الیہ من حبل الورید، اور کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ لیکن دل میں بات آ گئی، فوراً اس سے اپنے آپ کو ہٹائیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دل میں جو گناہ کی بات آئی ہے آپ اس کو زیادہ سوچیں تو وہ سوچنا کیا کرے؟ نیت کی طرف لے جائے، اور پھر وہ نیت ارادے کی طرف لے جائے، اور پھر وہ آپ گناہ کر بیٹھے۔ لہذا دل میں جب کوئی بات آئے تو فوراً، اگر غلط بات ہے تو اس خیال سے اپنے آپ کو فوراً ڈائیورٹ کرنا چاہیے، ہٹانا چاہیے، ہے نا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان پہلے دل میں بات لاتا ہے، کیا ہے؟ من شر الذی یوسوس فی صدور الناس، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا شیطان۔ ایسا تھوڑے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہاتھ پکڑ کے نہیں گناہ کرواتا ہے۔ اس کا پیٹرن کیا ہے شیطان کی گناہ کرانے کا، انسان کو بہکانے کا؟ وہ یہاں پہ آ کے کرتا ہے،
وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا. ایک چھوٹی سا خیال آیا گناہ کا, اب چھوٹا سا جو خیال آیا, اب انسان فوراً اگر اس سے توبہ کر لیا, اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیا, قلب کو صحیح راستے کے ٹریک پر کر لیا, ہٹا لیا اپنے آپ کو, تو بچ جاتا ہے. لیکن جب انسان اس خیال کی طرف ہٹاتا نہیں ہے, بچتا نہیں ہے, اور اس کے بارے میں ایک بار غور کر لیتا ہے, سوچنے لگتا ہے, تو پھر وہ خیال دھیرے دھیرے نیت میں بدلتا ہے, پھر ارادے میں بدلتا ہے, پھر انسان اس گناہ کو کر گزرتا ہے. لہذا کیا ہے, دل میں خیال آئے فوراً بچیے, کیونکہ شیطان دل کے خیال سے ہی انسان کو غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے, انہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالی کیا ہے, دل کے حال کو بھی جاننے والا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو, اللہ کیوں نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق, جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا. الا یعلم من خلق, جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا. وہو اللطیف الخبیر, وہ تو وہی ہے جو بھید جاننے والا ہے, اور وہی باخبر. جس طرح سے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, اینڈرائڈ فون ہے, تو اینڈرائڈ فون کے اندر بہت ساری خاصیت ہوتی ہے. اینڈرائڈ فون کو اگر کوئی چاہے آپ کو دیکھنا, تو آپ کے کیمرے کو کسی خاص پیٹرن کا استعمال کر کے آپ کے کیمرے کو بھی آن کر سکتا ہے. وہ کسی خاص چیز, ایپ کا یا کسی سافٹ ویئر کا یا کسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے موبائل کو ہیک کر سکتا ہے, اور آپ کے آنے والے میسج کو اور تمام کال کو, آپ کی باتوں کو سن سکتا ہے, آپ کی لوکیشن کو دیکھ سکتا ہے. سمجھ رہی بات کو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کمپنیوں نے جب اسے بنایا ہے تو اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے نا, اور جو اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں اس کو کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ اینڈرائڈ فون سے بڑے بڑے جرم کا وہ پتہ لگایا جاتا ہے. اینڈرائڈ فون کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے پیچھے پڑا جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کے جرم اور ان کے جو ہے چیزوں کو کہ ہاں آپ کل کہاں تھے, ثبوت بن جاتا ہے بعض دفعہ. اسی طرح سے اللہ نے جب ہمیں بنایا ہے, ہم کس کے پیدا کیے, بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا جو بنانے والا ہے دل کو, جو بنانے والا ہے نفس کو, جو بنانے والا ہے روح کو, جو بنانے والا ہے جسم کو, جو دل کے اندر دھڑکن ڈالنے والا ہے, جو جسم کا جو اس دھڑکن میں خون کو لاتا ہے, پھر دوسرے اس سے پریشر سے اس کو باہر کرتا ہے, جس کے ذریعے سے پوری زندگی کا نظام چل رہا ہے. جس اللہ نے انسان کو بنایا وہ نہیں جانے گا اس کا بھید, وہی نہ جانے گا. اللہ نے کہا الا یعلم من خلق, بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا. بھائی بنانے والا میں ہوں, میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا, ہے نا. لہذا ان الذین یخشون ربهم, پھر واپس لوٹ جائیے, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہذا ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. اور اس سے ڈرنے کا مطلب بھی کیا ہے, وہ ڈر نہیں جو سانپ کا اور شیر کا ہوتا ہے, بلکہ یہ ڈر کیا ہے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو پکڑیے, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیے خود کو, اور اللہ کے عذاب سے ڈریے کہ اگر اللہ نے خدا نخواستہ میرے اس اعمال کے تعلق سے پوچھ لیا تو کون مجھے بچائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. اب یہ آگے کی جو چیزیں ہیں, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور, بھلا وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست, اب چلو پھرو اس میں کندھوں پر اور کھاؤ پیو اس میں دی ہوئی روزی کو, اسی کی طرف تمہیں جی اٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں پچھلے ہفتے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ جس میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ جو ظاہری دنیا ہے اس میں غور کیجیے, ہے نا. اور ذلول, کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آپ کے لیے کیا کر دیا, پست کر دیا, کہ زمین کے اندر بالکل سخت بھی نہیں بنایا, زمین کو بالکل جو ہے نرم بھی نہیں بنایا کہ آپ اس پہ نہیں ٹھہر سکتے, سخت بھی نہیں بنایا کہ آپ اس میں کچھ کھود نہیں سکتے, لہذا ایسا بنایا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ اس کو کھود کر کے اس میں کھیتی کرتے ہیں, آپ اس میں اور گہرا کھود کے نہر بناتے ہیں, اور گہرا کھود کے بلڈنگوں کو بنیاد بناتے ہیں. اور زمین کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ زمین سے زندگی کا وجود ہو جاتا ہے, زمین سے ہی پیڑ پودے ساری چیزیں نکلتی ہیں. اگر یہ زمین نہ ہو تو زندگی نہ ہو, اور اللہ نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا.
اور اس میں ایک بات وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ میں اس طرف اشارہ تھا کہ دنیا میں جو چیزیں اس سے فائدہ اٹھائیے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں چلے جائیے, پربت پہ چلے جائیے. دنیا میں رہیے, دنیا سے فائدہ اٹھائیے, لیکن دنیا سے فائدہ اٹھائیے اس حال میں نہیں کہ دنیا کو ہی مقصد بنا لیجئے, بلکہ کیا ہے اپنی موت کو یاد رکھیے. اور دنیا سے فائدہ اس حال میں اٹھائیے کہ آپ کو اپنے مرنے کے بعد اس تعلق سے اگر سوال ہو, جواب دینا پڑے, تو آپ مطلب وہاں پہ پکڑ نہ ہو آپ کی ہو. اس طرح سے فائدہ اٹھائیے, موت کو یاد رکھیے, حلال کو پکڑیے, حرام کو چھوڑیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھاڑ دے اور دھسا دے, آپ جو اس پہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, تو پھر کون ہے, تو تم مطلب اس میں دھس جائیے گا. اور پھر اسی طرح سے اللہ نے عذاب کا جو طریقہ بتایا وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے, سکون میں آ گئے, کیا تمہیں کوئی پناہ مل گئی اس سے جو آسمان میں ہے کہ اگر تمہارے اوپر برسا دے, وہ تمہارے اوپر پتھروں کو برسا دے, تو پھر کیا کرو گے؟ کیف نذیر, تم جان لو گے کہ کیسا میرا ڈرانا ہوتا ہے. اللہ نے یہ سب چیزیں کہیں. پھر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اس آیت میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ جھٹلا چکے, مطلب کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جب ان لوگوں نے جھٹلایا تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, اور اللہ کا انکار کرنا کیسا ہوا. ان کے واقعات کی طرف اشارہ تھا جو گزشتہ قومیں تھیں, ان کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا. اور پھر پرندے کے تعلق سے کہا گیا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ, کہ وہ پرندوں کو دیکھو کیسے وہ پر کھولتا ہے, پھر وہ سمیٹتا ہے, اور کیسے وہ آسمان میں اڑ رہا ہے. کون اس کو یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے, کون اس کو تھام رہا ہے آسمان میں؟ إِلَّا الرحمن, اللہ ہی یہ سب چیز کر رہا ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر ایک چیز ہے. پھر اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے پرندوں کی تخلیق پر بھی غور کیا تھا, اور اس کو ہم لوگوں نے, یہ ہندی کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے پچھلی اس میں کاپی پیسٹ کر کے کسی سائٹ سے یہاں پہ کیا تھا, آپ لوگوں نے اس کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. اب دیکھیے, الحمدللہ. اب یہاں سے آگے بڑھیے. یہاں تک تو کتنی چیزیں ہو گئیں. بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی, میں کون ہوں, انٹروڈکشن دیا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر موت اور حیات کی تخلیق کے تعلق سے اللہ نے بتایا کہ تم کو پیدا ہم کیوں کیے, وہ غور کرو. لنبلوکم ایکم احسن عملا, کہ حسن عمل کیا ہے, حسن عمل کیجئے. حسن عمل کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ, مطلب چونکہ اسلام ایسا مذہب تو نہیں ہے کہ وہ بس کہتا ہے بلائنڈلی یقین کرنے کے لیے, نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, دیکھو. تو اللہ تعالیٰ کہا کہ آسمان کو دیکھیے, پھر دنیاوی آسمان کو دیکھیے, غور کریے, فکر کریے, آپ کو وہاں کوئی کجی ملے گی نہیں. غور کیجیے کس نے بنایا یہ آسمان. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان سب نشانیوں کے باوجود اللہ کی بات نہیں مانے اور ان لوگوں نے انکار کیا, ان کے بارے میں اللہ نے بتایا. اور پھر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, ان کو پتہ چل گیا اور وہ ایمان لائے ان رسولوں پر, ان پیغمبروں پر, ان نبیوں پر جو لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, اور انہوں نے ان کو مانا اور اللہ سے ڈرے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے اور زبردست بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. اور پھر اللہ نے کہا وہی بات کہ دل کے بھید بھی, مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا سسٹم اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک چیز پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ریکارڈ پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ سوچیں, اتنی زبردست اللہ کی طرف سے یہ سسٹم ہے کہ دل میں اگر خیال آ رہا ہے وہ بھی اللہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا. حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ دل میں آنے والے خیالات پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا, لیکن وہ خیال بھی اللہ کے پاس نوٹ ہو رہا ہے. تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ظاہری دنیا کا سسٹم ہے اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی. 2-3 چیزوں کی طرف اللہ نے ذکر کیا, جیسے پرندوں کی تخلیق, پرندوں کے اڑنے کے پیٹرن پہ کہا کہ دیکھیے, غور کیجئے کیسے وہ اڑتے ہیں, کیسے وہ آسمان میں رکے ہوئے ہیں, چلتے ہیں, ادھر ادھر مڑتے ہیں, غوطہ لگاتے ہیں, ان پہ غور کیجئے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ, پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی تخلیق کے بارے میں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا سے فائدہ اٹھائیے, اس کو یاد رکھیے, ہے نا, یہ والی آیت جو ہم لوگوں نے پڑھا.
ذلول زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پست کر دیا، مسخر کر دیا، اس کی طرف اشارہ اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور بھی باتیں کہیں کہ اگر میں یہی سب چیز نہ دوں اور زمین کو پھاڑ کے تم کو دھسا دوں تو کون تمہیں بچائے گا؟ پھر اس کے بعد آسمان سے اگر عذاب بھیج دوں تو کون بچائے گا؟ اور تمہیں چاہیے کہ تم جو گزشتہ قومیں ان کی طرف دیکھو۔ اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل میں کچوکا لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں یوں ہی نہیں ہیں، اللہ کو پہچانو، اپنے من سے یہ سب چیز نہیں ہو رہی ہے، یہ زندگی جو تمہیں دی ہے یوں ہی نہیں دی گئی ہے، زندگی کی قدر کیجئے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے تعلق سے وہ کیجئے کہ ہمیں فکر میں رہیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن کو لے جانا چاہتے ہیں جو اب نفس سے تعلق رکھنے والا ہے نا؟ مطلب جو سوال ایسے نہیں، ظاہری نہیں ہے، غور کرنے والے، اب بات آنے والے کیا ہے؟ اب سوال اللہ کر رہا ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون ہے وہ، کون ہے وہ لشکر جو تمہاری مدد کرے اللہ کے سوا، ہے نا؟ ان الکافرون الا فی غرور، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بہت بڑے بہکاوے میں پڑے ہو۔ یعنی کہ اللہ چاہے تو آسمان سے عذاب لا دے، پچھلا بتایا، اللہ چاہے تو زمین پھاڑ دے، وہ بتایا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، سونامی آ جاتی ہے، تمام جو ہے طوفان آ جاتا ہے۔ کیا اللہ کی طرف سے کون سا عذاب ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر آ جائے؟ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہیں جس کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آ جائے تو کون سا لشکر ایسا ہے جو آپ کی مدد کر دے گا اللہ کے خلاف؟ یا اللہ کا عذاب ان لشکروں کی شکل میں آئے تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ غور اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور کیجیے، غور کیجیے۔ دیکھیے کیا وضاحت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، تمہارے لشکر سپاہی اس سے تم کو نہیں بچا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دیکھیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی، یہاں چونکہ بات آ گئی تو میں کچھ بات اور عرض کر دیتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ موجودہ حالات یا پھر اس سے پہلے بھی حالات ایسے ہوتے تھے کہ حق پرستوں کے اوپر تلواریں تنی رہتی تھی اور حق ماننے والوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ حق غالب بھی ہو جاتا ہے، کبھی حق کیا ہوتا ہے، وہ بالکل لگتا ہے کہ وہ بجھ جائے گا، لیکن حق کی پہچان یہ ہے کہ حق ختم نہیں ہوتا، بجھتا نہیں ہے، بجھتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ اور کسی ملک کے پاس سپر پاور ہے، دنیا کے سارے اسباب کسی انسان یا کسی ملک کے پاس ہیں، سارے اسباب، سارے جو اسباب ایک دم ایکسٹریم لیول کے ہو سکتے ہیں، وہ سارے اسباب ظاہری طور پر کسی انسان کے پاس، کسی ملک کے پاس ہیں۔ پھر بھی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہے نا؟ پھر بھی ہمارا عقیدہ، پھر بھی کیا مطلب، ہمارا عقیدہ ہی یہ ہونا چاہیے اور یہ حق ہے کہ اگرچہ دنیا کے سارے اسباب کسی کے پاس ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی چاہے کسی کے اوپر کوئی بربادی لانا یا پھر ان اسباب سے قطع نظر اس کو ہلاک کر دینا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ اور ہمارے استاد محترم بیان کرتے تھے کہ جو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی ملک کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے، کسی انسان کے پاس، کسی ملک کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے، وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس ہر ایک طرح کے وسائل ہیں ظاہری، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت اس کے اوپر نہیں، تو اس نے کفر کیا، ہے نا؟ کفر کیا اس نے۔ پوری دنیا اگر ایک ہو جائے اور وہ سپر پاور بن جائے، ایک ملک ہی کیوں، پوری دنیا اس طرح سے بن جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قدرت کے نیچے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ سارے اسباب، سارے ذخیرے، سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اللہ کی قدرت غالب آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے
جانچنا چاہتا ہے، لنبلوکم آزمانا چاہتا ہے، کبھی ان آزمائش سے ہمیں آزماتا ہے، کبھی ان آزمائش سے ڈیل دیتا ہے دوسروں کو، ہیں؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہو تو ہمیں اپنے بارے میں کیا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ امن هذا الذی، دوسری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، جو اللہ تعالیٰ تم کو روزی دے رہے ہیں، اور تم کو جو یہ روزی مل رہی ہے، اگر ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنے رزق کو روک لے، نہیں دے، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ جو آسمان سے یہ نظام جو بارش کا ہے، یہ بارش کا نظام، بارش آتی ہے زمین پر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بنجر زمین ہے جو بالکل چٹیل میدان ہے، اس کے اندر سے بالکل کل کچھ نہیں تھا، اس کے اندر سے پودے چھوٹے چھوٹے نکلنے لگتے ہیں، گھاس نکلنے لگتی ہیں، اور چرند پرند وہاں پہ آ کر کے چرنے لگتے ہیں۔ زمین کے اندر یہ بارش کو آسمان سے کس نے برسایا؟ اگر وہ بارش کو آسمان سے نہ برسائے تب کون روزی تم کو دے گا؟ اور زمین کے اندر کس نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ سورج سے اور پھر بارش کے پانی سے یا اس طرح سے نمی سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک بیج جو کہ بے جان تھا اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اور وہ ایک درخت کی شکل میں لے لیتا ہے کچھ سالوں میں، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ کو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ کون اگر یہ صفت، یہ ساری چیزیں روک لے، اگر اللہ آسمان سے بارش روک لے، زمین سے غلہ اگانا روک دے، تو پھر کہاں سے آپ کو غلہ ملے گا؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو غلہ دے سکتی؟ غور نہیں کرتے، نہیں دیکھتے آپ؟ اللہ گویا کہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بل لجوا فی عتو و نفور۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سب چیزیں ان کے سامنے ہیں، سب چیزیں، ساری نشانیاں اللہ کے ان کے سامنے ہیں، لیکن کیا ہے؟ وہ شرارت پہ اتارو ہیں، ہے نا؟ عتو و نفور، بدک رہے ہیں اور اپنی شرارت پر اتاروں، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے پڑے پڑے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دل پہ جو ایک مہر لگی ہے، سب دکھنے کے باوجود نہیں دکھ رہا ہے، اور جب آخرت میں پھر وہی سوال یاد کیجئے جو وہ جہنم کا دروغہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تب وہ کہیں گے، تب ان کو یاد آئے گا کہ ارے بھائی سب کچھ تو میرے سامنے ہو رہا تھا، سب کچھ تو کہا جا رہا تھا، ہم ہی نہیں مان رہے تھے، ہم سن کے انسنا کر رہے تھے، ہم اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے تھے، ہاں؟ سب کچھ آیا تھا، ہمارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی یا ان کے پیغام کو نہیں سنا۔ وَتُوبٍ وَنُفُورٍ، وہ تو شرارتی میں اپنے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے۔ پھر ایک بات، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ افمن یمشی، کیا بھلا وہ شخص جو کہ چلتا ہے سر کے بل، اوندھا چلتا ہے، اپنے منہ کے بل چلتا ہے، وہ صحیح چلے گا؟ اہدا، صحیح چلے گا، ہدایت پر ہے وہ، کیا وہ اپنے منزل کو پا لے گا؟ افمن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا یہ وہ شخص اپنی منزل کو پائے گا جو کہ ایک صحیح راستے پر صحیح طریقے سے چل رہا ہے، سیدھی راستے پر چل رہا ہے؟ کون پائے گا؟ اللہ نے سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو بے راہ روی کے ساتھ چل رہا ہے، چلنا چاہیے پیر سے تو چل رہا ہے سر سے، غلط طریقے سے چل رہا ہے، من مرضی سے چل رہا ہے، وہ کبھی بھی کیا ہے؟ اپنی راہ کو نہیں پا سکتا۔ اور راہ کو پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو لوگ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اسلام کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن یہی ہے، پیٹرن یہی اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے افراط اور تفریط، نہ تو بہت زیادہ کسی چیز میں ایکسٹریم لیول ہو، نہ نیچے ہو جائے، بیچ کے راستے کو اختیار کیجیے، اور اس صحیح راستے پر آپ بالکل چلتے رہیے، چلتے رہیے، چلتے رہیے، وہ راستہ آپ کو لے جا کر کے اللہ سے ملا دے گا، ہے نا؟ صراط مستقیم، جو افراط اور تفریط سے پاک ہو۔ افراط اور تفریط سے پاک کیا ہے؟ اس کے تعلق سے سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے بتایا گیا، اور آگے جو وضاحت کی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں دو لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا، ایک میں یہ صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یعنی ایک نے اللہ کے غضب کو لا لیا، یعنی کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ تفرید کر دی، کمی کر دی. کیسے کمی کر دی؟ بنی اسرائیل، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں ماننا ہے، ان کی توہین کرنا ہے، یہ کیا انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، کمی کی. اور ایک طرف معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو ماننا انہوں نے اپنے نبی کو اس قدر بڑھا دیا کہ وہ ملا کر کے اللہ سے لے جا کر کے ملا دیے. اللہ سے نصارہ، اللہ سے ملا، اللہ کا بیٹا انہوں نے کہہ دیا اپنے نبی کو. تو کیا ہے یہ؟ تو یہ مطلب کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا سا مجھے 1 منٹ کا بریک دے دیجیے، میں ابھی فوراً آتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی سر.